بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل کے سیشن میں آخر میں آپ سے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصفراء کا جو خاص مقام ہے اسے بائیں جانب چھوڑ کے زفران میں پہنچے، اور وہاں جا کر حضور کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو سفیان کا قافلہ نکل چکا ہے اور مکہ مکرمہ سے کفار و مشرکین کا ایک بڑا لشکر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور حضرات صحابہ کرام کو قریش کی روانگی کی اطلاع دی، مشورے کے لیے جمع کیا اور خبر دی کہ بھئی اس شان کے ساتھ قریش کا قافلہ جو ہے وہ روانہ ہو رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہی فوراً کھڑے ہو گئے اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ جانثاری کا اظہار کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اشارے کو قبول کیا اور دل و جان سے اطاعت کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی نہایت خوبصورتی کے ساتھ جانثاری کا اظہار فرمایا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک تقریر ملتی ہے کتب سیرت میں، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ امضی لما امرک اللہ تعالی فنحن معك والله لا نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون، کہ یا رسول اللہ جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کام کیجئے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور خدا کی قسم ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم ان کے برخلاف یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا پروردگار جہاد و قتال کرے، ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد و قتال کریں گے۔ اور بخاری کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفِكَ، کہ ہم آپ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر سمت سے ہم جو ہے آپ کی جو حفاظت کریں گے اور ہم جو ہے جہاد کریں گے، لڑیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث روایت کی اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور فرط مسرت سے چمک اٹھا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن اسحاق کی روایت کے مطابق حضرت مقداد کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینے میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قافلے ابی سفیان کی خبر دی اور فرمایا کہ اگر تم اس کی طرف خروج کرو تو عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو غنیمت عطا فرمائے۔ تو ہم نے عرض کیا بہتر ہے، اور روانہ ہو گئے۔ جب ایک دو دن کا راستہ طے کر چکے تب حضور نے ہمیں مکہ سے قریش کے روانہ ہونے کی خبر دی اور جہاد و قتال کے لیے تیار ہو جانے کا ارشاد فرمایا۔ تو بعض لوگوں نے کچھ تأمل کیا، یعنی کیونکہ وہ گھروں سے اس ارادے سے نہیں چلے تھے، تو حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور جانثاری کا اظہار کیا، تو فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کاش ہم سب ایسا ہی کہتے جیسے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانثاری کا اظہار کیا تھا۔ تو ابتداً ہم سب بھی ایسا ہی کہتے، کیونکہ بعد میں پھر سب نے یہی کہا، تو دلوں میں سب کے وہی تھا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کی ترجمانی کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اتنا شافی کافی جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا۔ سارے صحابہ نے متفقہ طور پہ یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن پھر بھی تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا کہ اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تو مشورے تو مل رہے تھے، حضرات صحابہ جانثاری کا اظہار کر رہے تھے۔ تو انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس بلیغ اشارے کو سمجھ گئے کہ حضور کہنا کیا چاہتے ہیں، تو فوراً عرض کیا یا رسول اللہ شاید آپ کی جو روئے سخن ہے وہ انصار کی طرف ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں تم صحیح سمجھے ہو، انصار کی طرف میرا روئے سخن ہے۔ تو پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر فرمائی بہت ہی عجیب، بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ تقریر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں حاضر نہیں ہوئے تھے، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرمائی اور بہت عجیب تقریر ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ قد آمنا بک وصدقناک وشہدنا ان ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودا ومواثيق على السمع والطاعة ولعلك يا رسول الله خرجت لأمر فأحدث الله غيره فامض لما شئت وصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وسالم من شئت وعاد من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت وما أمرت به من أمرنا فأمرنا تبع لأمرك لئن سرت حتى تأتي برك الغماد لنسيرن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخذناه وما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن نلقى عدونا إنا نصبر عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك اللہ اکبر ما تقر به عینک فسر بنا علی برکت اللہ۔ تقریر فرمائی کہ یا رسول اللہ اظہار جانثاری کیا
کہ ہم آپ پہ ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی اور اس بات کی گواہی دی جو آپ جو کچھ لے کے آئے ہیں وہی حق ہے، اور اطاعت اور جانثاری کے بارے میں ہم آپ کو پختہ عہد و میثاق دے چکے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ مدینے سے کسی اور ارادے سے نکلے تھے، لیکن فاحدث اللہ غیرہ، اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت پیدا فرما دی، تو اب جو منشا مبارک ہو اس پر چلیے، جس سے چاہے تعلقات قائم کریں، وصل حبال من شئت وقطع حبال من شئت، جس سے چاہیں تعلقات قائم فرمائیں، جس سے چاہیں تعلق ختم کریں، اور جس سے چاہیں صلح کریں، جس سے چاہیں دشمنی کریں، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمارے مال میں سے جس قدر چاہیں آپ لے لیں، جس قدر چاہیں ہمیں عطا کر دیں، اور مال کا جو حصہ آپ لیں گے وہ اس حصے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوگا کہ جو آپ ہمارے پاس چھوڑ دیں گے۔ یعنی آپ پر سب کچھ قربان، مال بھی قربان، اور قربانی صرف اتنی نہیں بلکہ ہمیں زیادہ محبوب بھی وہی مال ہوگا جو آپ کے پاس ہوگا۔ آپ جو حکم دیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ ہمیں برق الغمات جانے کا حکم دیں تو ہم لازماً آپ کے ساتھ جائیں گے، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ اگر آپ ہمیں سمندر میں کود پڑنے کا حکم دیں گے تو ہم اسی وقت سمندر میں کود پڑیں گے، اور ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا، اور ہم دشمنوں سے مقابلہ کرنے کو مکروہ نہیں سمجھتے، اور ہم لڑائی کے وقت بڑے صابر ہیں۔ انا نصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، مقابلے کے سچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آپ کو وہ چیز دکھائے گا جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، تو آپ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے لے کر چلیے۔ فسر بنا علی برکت اللہ، ہمیں لے کے چلیے اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے یہ تاثرات سنے اور ان کے جوابات سنے، بہت خوش ہوئے اور فرمایا اللہ کا نام لے کے چلو اور تمہیں بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ابو جہل یا ابو سفیان، ان کی دو جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر ضرور فتح و نصرت عطا کریں گے اللہ تعالیٰ، اور مجھے جو ہے قوم کفار کے پچھاڑے جانے کی جگہ بھی دکھلا دی گئی ہے کہ فلاں شخص فلاں جگہ، فلاں بندہ فلاں جگہ پچھاڑا جائے گا۔ قرآن کریم میں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ کافروں کی دو جماعتوں میں سے ایک جماعت اللہ تعالیٰ تمہیں دیں گے، یعنی یا تو ابو سفیان والا قافلہ تمہیں ملے گا تجارت والا، یا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو دوسرا قافلہ ہے ابو جہل کا جو لڑائی کے لیے آ رہا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح نصیب فرمائیں گے۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں ظاہر پہلے سے ہو چکی تھیں جن میں یہ بات صاف واضح تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے مسلمانوں کی مدد کی اور سارے معاملات، یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے مظاہر تھے۔ تو تفاسیر میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہاں پہ جبریل امین تشریف لائے اور بشارت دی، یہی وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، جس کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ تو یا تو قافلہ یا قریش پر فتح، دو میں سے ایک معاملہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بشارت دے کے بدر کی طرف سفر کا حکم دیا۔ یہ جو وادی ہے وادی زفران، اس کے بارے میں ایک مشہور باحث ہیں بلادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک زفران کے بارے میں، بلکہ زفران ایک ٹیلہ ہے، یہ وادی صفرا سے اس کی طرف راستہ جاتا ہے، اور یہ راستہ پھر ینبوع کی طرف نکلتا ہے، پھر جو ہے السفیرا، پھر زفران، اور پھر واسط آتا ہے۔ زفران سے ایک مشکل راستہ بائیں طرف بدر کو جاتا ہے، اسی راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں چلے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو ساری تصاویر وغیرہ اور ویڈیوز دکھاتے ہیں۔ اور زفران نام سے ایک کنویں کا بھی ذکر ملتا ہے، اور ابن زبالہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی زفران میں نماز پڑھی تو فحفرت بئر هناك، وہاں پہ کنواں کھودا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ انہا موضع جبہۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر سجدہ کیا تھا، جس جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک لگی تھی، وہاں پر کنواں کھودا گیا۔ فلها فضل فی العذوبہ علی ما حوالیہا، تو قریب کے جتنے تمام کنویں ہیں ان سب میں اس کا پانی جو ہے بہت زیادہ میٹھا ہے، بیر زفران کا۔ اللہ اکبر۔ اور متعدد باحثین کے بقول حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرہ کے قریب جو قدیم کنواں ہے وہ بیر زفران ہے، اس وقت بھی موجود ہے، اسے بیر عصاف بھی کہا جاتا ہے، اور گوگل میپ کے اوپر بھی اسی نام سے محفوظ ہے۔ تو جو زائرین ہے وہ اس مبارک کنویں اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے کی زیارت کے لیے یہاں پہ پہنچتے ہیں۔ اور زفران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک مسجد بھی ہے جس کا ابن زبالہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اس کی آپ کو زیارت کروا دیتے ہیں ابھی زفران کے حوالے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اس مسجد کی تصویر ہے۔ سہمودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زفران الصفرا سے تھوڑا پہلے ایک معروف مقام ہے، مغربی سمت سے اس میں بارشی پانی چلتا ہے، اور مصری حجاج ینبوع کی طرف واپس جا رہے ہوں تو یہ ان کا راستہ ہے،
اور الصفرا کو بائیں جانب چھوڑتے ہوئے وہ دائیں سمت میں چلتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں کیا تھا۔ ینبوع کی طرف جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پر ایک مسجد ہے، لوگ اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں، یعنی بطور تبرک اس میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہی مسجد زفران ہے جس کا ابن زبالہ نے تذکرہ کیا، ڈاکٹر عبد المالک صاحب فرماتے ہیں۔ اور یہ مسجد ابھی ریع زفران کے نام سے معروف ہے، جس کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہو سکتا ہے شاید یہی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مصلی ہو۔ دو قدیم مصلی اور بھی ہیں ادھر آس پاس، زمین پہ پتھر لگا کے اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ عموماً ایسے علاقوں میں ہوتا ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر نشاندہی کر دیتے ہیں، پھر اصل جگہ پہچاننا جو ہے مشکل ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی اس طرح کے بہت سے علاقے جو ان علاقوں سے مشابہت رکھتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کو یہ چیزیں دیکھنے میں ملیں گی۔ تو بہرحال یہ جو ہے بیر زفران ہے، یہ زفران کا کنواں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی جس مبارک جگہ پہ لگی تھی، وہاں پر یہ کنواں کھودا گیا ہے، بیر زفران۔ یہ ہو گیا زفران کا کنواں۔ اور وہ سامنے جو آپ کو چار دیواری نظر آ رہی ہے پیچھے، یہ اس چار دیواری کے اندر مقبرہ ہے۔ یہ سفید چار دیواری جو ہے نا بڑی سی، اس کے اندر قبرستان ہے۔ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہیں پر دفن کیا گیا، ادھر ہی زفران میں۔ یہ ہے اصل میں وادی صفرا کا، آپ یوں سمجھے کہ ایک قسم کا کنارہ ہے، ایک سائیڈ ہے یہ زفران۔ تو حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پاؤں کٹ گیا تھا، بدر میں تو شہادت نہیں ہوئی۔ بدر میں ٹوٹل 14 شہداء ہیں، تو 13 شہداء وہیں پر مدفون ہیں، ایک شہید حضرت عبیدہ بن حارث یہاں پر دفن ہے اس مقبرے میں۔ یہ جو چار دیواری نظر آ رہی ہے، یہاں پر وہ صحابی کی ان کی قبر تھی، تو ان کی قبر مبارک کے آس پاس پھر لوگوں نے نیک فالی کے طور پر اپنے لوگوں کو بھی دفنانا شروع کر دیا۔ تو یہ چار دیواری کے اندر پوری قبرستان کی جگہ ہے۔ تو یہ بیر زفران ہے، اور وہ سامنے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا مقام ہے۔ آگے آپ کو یہ پہلے دیکھ لیں، اس کی زیارت کر لیں اس وادی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا ان مقامات کو، تو یقیناً ان مقامات کا مشاہدہ، انہیں دیکھنا وہ ایک انسان پر ایک عجب۔ بہرحال وہ سامنے مقبرے کی دیوار جو ہے وہ صاف وہاں سے دکھائی دے رہی ہے، اور یہ جو ہے کنواں ہے۔ یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ زفران کے مغرب میں ایک خوبصورت اور حسین منظر نظر آ رہا ہے۔ اور اس صحرا کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زفران سے اسافر جاتے ہوئے عبور فرمایا۔ یہ بھی ریع زفران کی ایک ویڈیو ہے، یہ دیکھیں، یہ ہے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، جو پہلے آپ کو دکھایا ویڈیو میں کنویں سے چار دیواری نظر آ رہی تھی، اب یہ چار دیواری کے اندر کی ویڈیو ہے۔ یہ سامنے آپ کو یہ چار دیواری نظر آ رہی ہوگی آس پاس، اور یہ پورا مقبرہ ہے۔ اور یہ جو انہوں نے منڈھیر سی دی ہوئی ہے، اس میں یہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے حوالے سے انشاءاللہ دیگر تفصیل آپ سے عرض کریں گے۔ یہ اس مسجد کی تصویر ہے۔ اب جب حضور کو پتہ چلا، بطریق وحی اطلاع ہوئی کہ اب جو پالا پڑنے والا ہے وہ مکہ کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ ہے، بدر کے مقام میں ٹکرانا ہے، تو لہذا قافلے کے تعاقب کے بجائے اب زفران سے بدر کا رخ کرنا ہے۔ پہلے تو جاسوس وغیرہ بھیجے جا رہے تھے، دیکھیں کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے، کہاں سے قافلہ جا رہا ہے، آ رہا ہے، بدر میں نہیں آ رہا۔ تو اب وہ جو ہے اس چیز سے اب دوسری صورت جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیر زفران والے مقام سے اب ثنیہ زفران کی طرف مسلسل جو ہے چڑھائی ہے، اس کے بعد پھر یہ راستہ صحرا اور ٹیلوں سے گزرتا ہوا بدر پہنچتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان راستوں سے گزرے، اور غزوہ بدر کے یہ جو منزلیں ہیں یہ کافی دشوار اور نہایت کٹھن منزلیں تھیں۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ جب اس کی تصاویر اور ویڈیوز آپ کو دکھاؤں گا تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گی کہ یہ آخری منازل کتنی مشکل تھی۔ زفران اور اسافر اور دبا کی یہ جو منازل ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شارٹ کٹ راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ طویل راستہ اختیار کیا، سائڈ سے عام راستہ اختیار نہیں کیا، وہ ایک جنگی حکمت عملی کے تحت۔ تو انتہائی دشوار اور نہایت کٹھن قسم کا سفر تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد سے، اللہ کی توفیق سے تمام مراحل کو انہوں نے عبور کیا۔ پھر آگے چلیں تو وادی نجیل کے بعد 900 میٹر تک چھوٹے ریت کے جو ہیں وہ ٹیلے آتے ہیں۔ ان کے بعد پھر قوس انیسب ہے، اس کی لمبائی 3 کلومیٹر ہے۔ پھر اس کے بعد قوس الشامیہ ہے جو 5.2 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ بڑے بڑے ریت کے یوں کہیں تودے ہیں پہاڑوں کی طرح۔ اور پھر اس کے بعد قصیب الحنان آتا ہے، اس کی بھی تقریباً اتنی ہی لمبائی ہے۔ تو یہ دبا کا آخری ٹیلہ ہے۔ دبا کہتے ہیں ریتیلی زمین کو۔ تو اس ریتیلی زمین کا جو اجمالی سفر ہے وہ تقریباً 9 کلومیٹر تھا۔ بعض صحابہ پیدل تھے، بعض چل رہے تھے۔ آج کل 4x4 بھی یہاں پہ جاتی ہے تو بڑی مشکل سے چلتی ہے، بہت دھسا دینے والی ریت ہے ان مقامات پہ، لیکن اتنی گرمی کے اندر بھی حضرات صحابہ کرام جو ہے ان مقامات پہ چلے۔ اللہ اکبر۔ تو قصیب الحنان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور حنان جو ہے قصیب الحنان، اسی کو عدوۃ الدنیا قرآن نے کہا۔ اکبر۔
اگر آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے تو یہ دیکھ پائیں گے آپ. یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ کسیب حنان ہے. بالکل پہاڑ کی طرح لگ رہا ہے لیکن یہ پہاڑ نہیں ہے، یہ ایک ریت ہے. اسی کو قرآن نے عدوۃ الدنیا سے تعبیر کیا. مسلمانوں کا لشکر اس کے قریب تھا، تو وادی دبا کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کراس کیا، اس میں پہلے چھوٹے چھوٹے ریت کے ٹیلے آئے، پھر قوس انیسب، پھر قوس الشامیہ، اور اس کے بعد یہ کسیب الحنان. بہت خوبصورت بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو. یہ تقریباً 7.2 میٹر لمبا اور 2 کلومیٹر تقریباً چوڑا ہے، اور اس کی اونچائی 317 میٹر تک ہے. یہاں سے سمندر جو ہے 32 کلومیٹر دور ہے. اس کے اوپر سے سمندر جو ہے وہ صاف نظر آتا ہے اگر اوپر سے کوئی دیکھے تو. یہ قوس انیسب ہے. پہلے یہ آتا ہے، پھر اس کے بعد قوس الشامیہ آتا ہے، قوس الشامیہ کے بعد کسیب الحنان ہے. اس نقشے میں صاف نظر آ رہا ہے. یہ قوس انیسب، یہ قوس الشامیہ، اور یہ حنان، کسیب الحنان. اس کے پیچھے آگے لشکر جو ہے وہ رکا تھا. اور یہ جو جبل مرقاب اور جبل اسفر، یہ دو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ آخر میں جو دو انہوں نے نشان بنائے ہوئے ہیں، ان کے درمیان میں گھاٹی میں جو ہے، ان کے درمیان میں جو ہے وہ فرشتوں کا نزول ہوا تھا، جو مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے اتارے تھے. وہاں پہ فرشتے اترے تھے. یہ عدوۃ الدنیا کا منظر ہے کسیب الحنان کے پاس، جہاں پر مسلمانوں نے جو ہے پڑاؤ اختیار کیا تھا. اور یہ جو آپ کو یہ جو ریت کا ایک بڑا وہ ہے، اسے کسیب العقنقل کہتے ہیں. یہ والا یہاں سے میدان بدر بھی نظر آتا ہے. ایک سیکنڈ. کفار کا جو پڑاؤ تھا نا وہ اس کسیب العقنقل پہ تھا، اور اسی کو قرآن نے العدوۃ القصویٰ کہا ہے کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، کہ تم وادی کے ایک کنارے پہ تھے، وہ دوسرے پر تھے. تم قریبی کنارے پہ تھے، وہ اونچی سائڈ پہ تھے. والرکب اسفل منکم، اور جو قافلہ تھا وہ دوسری طرف سے سمندر کے قریب سے جو ہے وہ نکل چکا تھا. تو یہ کسیب العقنقل ہے جہاں پر کافروں نے پڑاؤ جو ہے وہ ڈالا ہوا تھا. یہاں جو وہ سامنے بدر کا میدان یہاں سے نظر آ رہا ہے، وہ سامنے جا کو بستی وغیرہ نظر آ رہی ہے نا، مسجد عریش وغیرہ بھی وہاں پہ ہے، اور بدر کا منظر بھی وہاں پہ، بدر کا میدان جو ہے وہ بھی اسی طرف ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں پر پڑاؤ فرما تھے، اور یہاں پر جو تھے کافر تھے، اپنے جو تماشے کر رہے تھے، جو آگ جلاتے اگر رات کو، یا جو ان کی عورتیں گانے باجے والی تھیں، جو دیگر معاملات تھے، وہ سارے وہاں سے نظر آتے تھے آسانی سے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو بدر ہے، شہر بدر، اور بدر، اس کا کچھ تعارف آپ سے عرض کر دیتے ہیں. پہلی بات یہ کہ بدر کا نام جو بدر رکھا گیا، اس کا نام یہ رکھے جانے کی بہت سی وجوہات ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی نسبت جو ہے وہ بدر بن یخلد بن نضر کی طرف ہے. یہ ایک شخص تھا جس نے یہاں ایک کنواں کھدوایا تھا، اور کنویں کا پانی بہت صاف شفاف تھا، اور اس میں اتنا صاف تھا کہ چاند کا عکس نظر آتا تھا، تو اس لیے اس کا نام بدر پڑ گیا. بدر چاند کو کہتے ہیں. تو اکثر قدیم مورخین بدر کا تعارف وہ ماء سے کرتے ہیں، پانی سے. یہاں پانی کے کئی کنویں تھے، عرب لوگ یہاں اس جگہ بستیاں آباد کرتے تھے جہاں پانی ہوتا تھا. تو بہرحال پانی کی فراوانی، بہترین محل وقوع، اور شام کی طرف جانے والی تجارتی شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے یہ جو شہر ہے یہ قدیم زمانے سے تجارتی مرکز رہا ہے. اور یہاں قافلے آ کے رکتے، یہاں پر باقاعدہ خرید و فروخت کی منڈی لگا کرتی تھی، اور شاعر لوگ یہاں پہ اپنا کلام پڑھتے. تو یہاں پہ عام معمول تھا قافلوں کا قیام کرنا، اور جس قافلے کے تعاقب میں حضور نکلے تھے اس کے شیڈول میں بھی یہاں پہ قیام کرنا تھا. لیکن مخبروں نے بر وقت اطلاع کر دی، اور قافلے کے سالار ابو سفیان وہ اپنے قافلے کو اس علاقے سے بچا کے دور دراز ساحل کے قریب قریب جو ہے وہ مکہ مکرمہ لے گئے، اور اسلامی لشکر کی کثرت سے وہ نکل گئے. تو عرب کے مشہور 10 یا 13 بازار تھے، اور بدر بھی عرب کے بازاروں میں سے ایک بازار تھا. مشہور بازار یہاں پہ لگا کرتا تھا. لوگ آ کے یہاں اونٹ ذبح کرتے، کھاتے پیتے، شراب اور غنا کی محفلیں سجاتے. بازار کے ساتھ ساتھ زمانے جاہلیت میں یہ ایک مقدس مقام بھی تھا. یہاں کچھ پتھر تھے، لوگوں کے ہاں مقدس سمجھے جاتے تھے، اور لوگ ان کی عبادت کرتے تھے. اللہ اکبر. بدر کا جو شہر ہے وہ مدینہ منورہ سے جنوب مغربی جانب بحر احمر ساحل سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پہ، اور اس کے جنوب میں ساحلی شہر رابغ ہے. اور بدر کی مغربی جانب مفرق نامی ایک جگہ ہے جہاں پھٹ کر ایک راستہ یمبو کی طرف اور دوسرا راستہ مستورہ، رابغ اور مکہ مکرمہ کو جاتا ہے، اور اسی راستے سے جو مکہ کے کافر تھے وہ بدر کو آئے تھے. تو بدر مدینہ سے جیسے آپ سے پہلے عرض کیا کہ 155 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور مکہ مکرمہ سے تقریباً 310 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ بدر کا مقام ہے. بدر میں ایک جگہ ہے سوق قدیم، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ہجری میں 1500 حضرات صحابہ کے ساتھ تشریف لائے تھے. اور غزوہ احد کے اختتام پہ ابو سفیان نے کہا تھا کہ اگلے سال بدر میں مقابلہ ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہنچ گئے، لیکن مشرکین کو آنے کی ہمت نہ ہوئی تھی. تو صحابہ نے سوق بازار میں تجارت کی، اور پھر شان و شوکت کے ساتھ مدینہ منورہ واپس آئے. تو اس کی جگہ مسجد عریش کے قریب ہے. مسجد عریش انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کو زیارت کرواتے ہیں، بالکل بدر کے قریب
مسجد عریش ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اب اگر جدید شہر بدر کو دیکھا جائے، سمجھا جائے، تو 2 ہجری میں یہاں پہ اسلامی معرکہ ہوا، پھر اس کے بعد اس شہر کی اہمیت جو ہے وہ بہت بڑھ گئی، اور قرآن میں اس شہر کے تذکرے نے اسے مزید خاص بنا دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہر کی آبادی بھی بڑھتی گئی، تعمیرات میں بھی اضافہ ہوتا گیا، اور پھر ترکی دور خلافت میں شریف عبد المطلب نے یہاں ایک مضبوط قلعہ جو ہے وہ تعمیر کرایا، وہ اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ پھر سعودی دور حکومت میں بدر کو خاص اہمیت دی گئی، شہر کے چوک چوراہے خوبصورت ماڈلز کے ساتھ سجائے گئے، بالکل رنگین بنا دیا گیا اس کو، اور ہر قسم کی آبادی یہاں پر میسر ہو گئی۔ اور یہ جو ہے اس وقت ایک مدینہ منورہ کا ایک اہم ضلع ہے بدر، اور ارد گرد کے کئی علاقے وہ بدر انتظامیہ کے کنٹرول میں۔ یہاں پہ کسی زمانے میں کچھ بدوؤں کے خیمے ہوتے تھے اور گنتی کے کچھ مکانات ہوا کرتے تھے، لیکن آج اس کی جو آبادی ہے ہزاروں سے بڑی ہوئی ہے۔ صرف بدر شہر میں تقریباً 120 مسجدیں ہیں، اور بڑی بڑی مارکیٹیں، ریسٹورینٹس، اور چھوٹی اور ہیوی گاڑیوں کی ورکشاپیں ہیں۔ مزید رونق ملتی ہے شہر کو ان سے، اور سعودی شہریوں کے علاوہ دوسرے ممالک کے بھی ہزاروں لوگ یہاں پہ کام کاج کرتے ہیں، مزدوری کے سلسلے میں آتے ہیں، یہاں پر مقیم ہوتے ہیں۔ اور بدر شہر اور اس کے آس پاس میں کھجوروں کے بہت سے باغ بھی ہیں، اور یہاں پر کھجوروں کے باغوں میں جو چوکیدار کے طور پر یا مزارع کے طور پر جو کام کرنے والے ہیں ان میں اکثر پاکستانی ہیں۔ اور تقریباً 100 سال پہلے بدر شہر کے آس پاس فصیل بھی تھی۔ فصیل شہر کی دیوار کو کہا جاتا ہے، شہر کے ارد جو دیوار ہوتی تھی، تو ایک فصیل تھی، شہر کا ایک مرکزی دروازہ تھا جو مغرب کے وقت بند کر دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی قافلہ تاخیر سے آتا تو اسے شہر سے باہر ہی رات گزارنی پڑتی تھی، کیونکہ دروازہ بند ہوتا تھا بدر کا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس شہر کو بہت نوازا، اور اس سے بہت سی یادیں اسلام کی وابستہ ہیں۔ بدر کے چاروں طرف ٹیلے ہیں، پہاڑ ہیں، اور میدان بدر وہ وادی یلیل میں واقع ہے۔ وادی کے دونوں طرف سے ہر سرے کو عربی میں عدوہ کہتے ہیں، اور اس وادی کے دونوں طرف 2 عدوہ ہیں۔ علماء سیرت نے لکھا ہے کہ میدان بدر کے جغرافیے سے اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت تھی کہ اللہ نے اپنے ابدی کلام میں قرآن میں اس جغرافیے کے تذکرہ کیا۔ اللہ اکبر، کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، کہ تم جو ہے عدوۃ الدنیا پہ تھے، یعنی قریب والے کنارے پہ۔ یہ بدر کے شمال میں مدینہ منورہ کی طرف ایک سفیدی مائل چھوٹا سا ٹیلا کسیب الحنان جو آپ کو بتلایا وہ ہے، اس کو العدوۃ الدنیا کہا گیا۔ اور دوسرا ایک ہے مکہ مکرمہ کی سمت میں ایک ٹیلا ہے جنوب میں، اس کا نام ہے العدوۃ القصوى، دور والا کنارہ، جبل عقنقل، جس کے بھی آپ کو ویڈیو دکھائی۔ تو ان دونوں ٹیلوں کے پاس لشکروں کا پڑاؤ تھا۔ قرآن نے دونوں لشکروں کے پڑاؤ کی وضاحت کی، اور ان دونوں ٹیلوں کے درمیان ایک بہت اونچا پہاڑ ہے، اس کا نام ہے جبل اسفل۔ اس کے پیچھے جو ہے 10-12 میل پر سمندر ہے، اسے جبل اسفل قرآن کی اس آیت کی وجہ سے ورقبوا اسفل منکم کے قافلہ تمہارے نچلے سائڈ سے جو ہے وہ نکل گیا تھا۔ تو اس پہاڑ کے پیچھے سے بدر آئے بغیر جو ہے وہ شہر کی طرف، مکہ شہر کی طرف جو ہے وہ قافلہ نکل گیا تھا۔ تو اسی آیت کے اسی حصے کی وجہ سے، اسفل کی وجہ سے، اسے جو ہے اسفل کہا جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ یار، بسم اللہ دنیا۔ اب اگر انسان مدینہ منورہ سے بدر کی طرف جائے نا، بالکل سیدھا سیدھا اگر جائے، تو ایک راستہ تو یہ العدوۃ الدنیا ہے بھائی، قریبی کنارہ، یہ جو آخری پن یہاں پر ہوئی ہے نا اس طرف سے، یہ کسیب الحنان کے قریب۔ بہرحال اگر بدر سے مدینہ منورہ سے بدر کی طرف چلیں تو ایک سیدھا راستہ بدر میں جاتا ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی سے شہر میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ بدر کے دائیں جانب حنان نامی پہاڑ نما تودے کو دائیں جانب چھوڑ کے بدر میں داخل ہوئے۔ اب چونکہ جبل حنان اور جبل برقا کے درمیان سے عام طور پر شام سے آنے والے تاجر اور دوسرے جو لوگ وہاں سے آتے تھے وہ بدر میں داخل ہوتے تھے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمت تبدیل کر کے حنان کے دائیں طرف سے بدر میں دخول کیا، بدر میں داخل ہوئے۔ اللہ، بدر کے حوالے سے کچھ تفصیل آپ سے کچھ تصویری رہنمائی کر دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، پھر آپ کو اگلی جو باتیں ہیں وہ سمجھنا انشاءاللہ تعالی آسان ہو جائیں گی آپ کے لیے۔ سب سے پہلے آپ مسجد عریش کا یہ منظر دیکھ لیں۔ مسجد عریش یہ وہ مسجد ہے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق چھپر بنایا گیا تھا، سائبان بنایا گیا تھا۔ جی معذرت، میرے سے شیئر ہوا ہے، یہ بھی تصویر آپ کو شیئر ہوئی ہے۔ یہ مسجد جو ہے یہ مسجد عریش ہے، یہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے چھپر بنایا گیا تھا، اور یہاں سے میدان کارزار واضح طور پہ نظر آتا تھا۔ اس کے قبلے کی سمت پہ جو ہے وہ میدان ہے، میدان بدر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مسجد عریش کا بہت ہی خوبصورت منظر ہے جو اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ یہ قبلے کی سمت پہ جو آگے جگہ ہے یہ میدان بدر کی جگہ ہے، انسان وہاں پر جائے تو پھر اچھے سے سمجھ میں آتی ہے۔ وہیں پیچھے کی جانب حضرات صحابہ کرام کا مقبرہ بھی ہے جہاں پر حضرات صحابہ کرام مدفون ہیں، شہداء کی جہاں پر قبریں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مسجد عریش کے کچھ مناظر تھے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے، یہ جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے یہ ہے میدان المعرکہ۔
جہاں پر معرکہ ہوا تھا، بدر کا معرکہ، اور یہ جگہ جو ہے یہ یہاں پر بدر کا پہلے چشمہ بھی تھا، اس وقت نہیں ہے، تقریباً 40 سال پہلے تک یہاں پر چشمہ بھی موجود تھا۔ چشمے کے حوالے سے انشاءاللہ تفصیل عرض کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ بھی دیکھیے، یہ سامنے جو ہے مسجد عریش ہے، سامنے مسجد عریش ہے، اور جہاں سے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے یہ میدان معرکہ ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام جتنا سمجھ میں آتا ہے، یہاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دشمن کو اتنا دھکیلا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی اور نصرت آئی اور انہوں نے یک بار دشمن پہ حملہ کیا بہترین انداز میں، تو دشمن کو دھکیلتے دھکیلتے پیچھے لے گئے، اور پیچھے جو ہے جا کر صحابہ کرام کی قبر مبارک موجود ہیں، جہاں پر شہید ہوئے وہیں پر ان کو دفنایا گیا۔ تو کافی دور جا کے انہوں نے دشمن کو وہاں سے بھگایا، 70 کو مارا مردار کیا، اور 70 جو ہے انہوں نے گرفتار کیا حضرات صحابہ کرام نے۔ تو یہ ہے میدان المعرکہ، اور سامنے ہے مسجد عریش، جہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے چھپر بنایا گیا تھا۔ اور یہ جو تصویر ہے یہ بھی پورا ایک مقبرہ ہے، آس پاس قبور ہیں، اور درمیان میں یہ جو چار دیواری کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ اس مقام پہ حضرات شہدائے کرام کی قبور ہیں۔ بدر کے جو 13 شہید تھے، 14ویں شہید ان کی قبر کی زیارت آپ کو کروائی، 13 شہداء جو بدر کے ہیں وہ یہاں پر مدفون ہیں، اور 14 کے نام یہ ہیں، ان میں سے جو پہلے 13 ہیں وہ اسی بدر میں مدفون ہیں، اور جو حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ وادی زفران میں مدفون ہیں۔ اللہ اکبر۔ بدر پہنچنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو جنگی حکمت عملیاں ہیں، اگر وہ انسان دیکھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسی کیسی جنگی حکمت عملی جو ہے وہ اختیار فرمائی، تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو یہ کہ اسلامی لشکر کی تعداد کو سب کچھ راز میں رکھنے کی حکمت عملی اپنائی۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے، تاکہ قریش مکہ کے لشکر کی صورتحال معلوم کریں۔ لشکر سے نکلے اور آگے جا کے ایک بوڑھے بندے سے ملاقات ہوئی، حضور نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ سنا ہے کہ محمد کا لشکر نکلا ہے اور قریش مکہ کا لشکر بھی نکلا ہے، تو تمہیں اس کی کچھ تفصیل پتہ ہے؟ تو اس نے پوچھا تم کون ہو؟ حضور نے فرمایا پہلے تم بتاؤ پھر ہم بتائیں گے۔ اس نے کہا کہ محمد کے لشکر کے بارے میں سنا ہے، فلانے دن نکلا تھا، اب اس وقت اسے فلان جگہ ہونا چاہیے، اور بالکل ٹھیک جگہ بتائی اس نے۔ اور قریش کا لشکر فلاں دن نکلا تھا، اب اسے اس وقت فلاں جگہ ہونا چاہیے۔ تو اس نے وہ جگہ بتائی جہاں قریش کا لشکر پہنچا ہوا تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ تو حضور نے فرمایا یہاں ہمارا جو ہے یہاں ایک چشمے سے تعلق ہے، بس یہاں ہمارا ایک چشمے سے تعلق ہے۔ یہ کہہ کے آگے چلے گئے، وہ پیچھے سے پوچھتا رہا کون سا چشمہ، کہاں کا چشمہ، کس علاقے کا، وغیرہ وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، بس اتنا بتایا، کیونکہ تعداد وغیرہ کو اور باقی معاملات کو رازداری میں رکھنا تھا۔ تو اسی طرح رازداری کی حکمت عملی کے تحت راستے میں اونٹوں کی گردنوں سے گھنٹیاں میں اتارنے کا حکم دے دیا، کیونکہ گھنٹی کی آواز سے دشمن کو اسلامی فوج کی نقل و حرکت کا علم ہو سکتا تھا۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلح اور مخرا پہاڑ کے پاس پہنچے تو وہاں سے بدر تقریباً 20 کلومیٹر تھا، لیکن حضور وہاں سے نہیں گئے، بلکہ زفران، اسافر اور دبا کے ریت اور ٹیلوں سے گزرتے ہوئے 20 کلومیٹر کے بجائے 45 کلومیٹر کا دشوار راستہ عبور کیا۔ تو کافی زیادہ ریتیلا قسم کا علاقہ ہے، انسان کے پاؤں وہاں دھستے ہیں ریت کے اندر بہت زیادہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ عبور کیا، کافی دشوار راستہ تھا، لیکن چونکہ پہاڑوں، دروں اور گھاٹیوں اور ریت کے ٹیلوں کے درمیان سے گزرتا تھا تو اس طرف سے لوگوں کا گزر نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ راستے پہ چل کے خاموشی سے بدر تک پہنچ۔ تو غیر معروف راستے سے بدر میں داخلہ اختیار کیا، وادی والے راستے سے شہر میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ بدر کے دائیں جانب حنان نامی پہاڑ نما ریت کے ٹیلے کو دائیں جانب چھوڑ کے جو ہے وہ داخل ہوئے بدر کے میدان میں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور لشکر کی تعداد معلوم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دائیں بائیں چکر لگایا، اپنے صحابہ کی بھی جماعتیں بھی تشکیل دیں، ایک غلام کو صحابہ پکڑ کے لائے، اس سے قریش کے لشکر کی تعداد کا پوچھا۔ حضور نے پوچھا وہ لوگ کتنے اونٹ ہر روز ذبح کرتے ہیں؟ اس نے بتایا بھائی 9 یا 10 اونٹ۔ تو حضور نے فرمایا قریش کے لشکر کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ اسی طرح حضور نے اپنے صحابہ سے خوب مشورے کیے اور ان کے مشوروں پہ عمل بھی کیا، چنانچہ لشکر کے پڑاؤ کی تعیین میں حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے پر عمل کیا۔ پہلے جو ہے قصیب حنان کے پاس انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، بعد میں وہاں سے آگے چشمے کی طرف آ گئے تھے، یہ مسجد عریش کے قریب ہی آ کر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے عریش بنایا۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق عریش بنایا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تم اپنی جگہ پہ قائم رہنا، دشمن حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اسے آگے آنے دینا، یہ بھی ایک جنگی حکمت عملی تھی۔ پھر جب وہ تمہارے تیروں کی زد میں آ جائے تب خوب تیر برسانا، اور جب دشمن مزید قریب ہو تو نیزوں کا استعمال کرنا، جب بالکل قریب آ جائے تو تلوار سے کام لینا، یعنی تلوار کا استعمال سب سے آخر میں ہوگا،
پہلے جو ہے یہ تیروں وغیرہ سے جنگ لڑی جائے گی، تیروں کے بعد پھر وہ نیزوں کی زد میں آئیں گے، پھر نیزے مارنے ان کو، پھر اس کے بعد تلوار چلانی۔ تو اپنے مرکز سے دور کسی علاقے میں دشمن سے اگر جنگ کی جائے تو اس علاقے کے لوگوں کی حمایت یا مخالفت یہ بھی جنگ کے نتیجے پہ خوب اثر انداز ہوتی ہے، وہاں کے لوگوں کی حمایت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ تو حضور نے اس چیز کو خوب مد نظر رکھا۔ بدر کے علاقے میں بنو غفار آباد تھے، ان میں سے کچھ لوگ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پہ مسلمان بھی ہو گئے تھے، لیکن بہت سے لوگوں کی وفاداریاں قریش کے ساتھ تھیں۔ تو ابو سفیان نے جو قاصد بھی روانہ کیا تھا وہ بھی زمزم غفاری قبیلے بنو غفار کا تھا، اور اسی طرح بنو غفار کے ایک سردار ایما بن رحزہ نے 10 اونٹ قریش مکہ کی مہمانی کے لیے بھی بھیجے تھے، اور رضاکارانہ طور پر جنگجوؤں اور اسلحے کے ذریعے ان کی مدد کی، ان کو پیشکش بھی کی تھی کہ میں یہ مدد کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ۔ چنانچہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صفرا کے قریب 2 پہاڑوں کے بارے میں بتایا گیا، جیسے آپ کو پہلے بھی عرض کر کے آگے ہیں، مسلح اور مخرہ، وہاں کے رہنے والے بھی بنو غفار کے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس طرف نہیں گئے بلکہ دوسری طرف سے بدر کی طرف چلے گئے، ان راستوں سے نہیں گزرے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کے لوگ جو تھے وہ کسی قسم کی مخبری وغیرہ کر سکتے تھے، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر معروف راستہ اختیار کر کے بدر کی طرف جو ہے وہ نکلے۔ لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خیال اور حلیف لوگ تھے ان سے حضور نے مدد لی۔ 2 جاسوس جو حضور نے بھیجے تھے ان دونوں کا تعلق قبیلہ جوہینہ سے تھا، اور یہ قبیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب بھی تھا اور حلیف بھی تھا۔ یہ تو ہی بدر سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی، اور میدان بدر کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جغرافیائی حکمت عملی جو ہے وہ اس کو اگر دیکھا جائے میدان بدر کی، تو مدینہ منورہ سے دور بدر کے میدان میں جا کے کفار سے مقابلہ کیا، اور مدینہ طیبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا چھوڑ دیا۔ اب دشمن کی فوج کو یقیناً اس بات کا خوف لگا رہا ہوگا کہ مسلمانوں کی کافی فوج مدینہ میں شہر کے دفاع کے لیے موجود ہے، تو یوں مدینہ بھی محفوظ رہا، میدان بدر میں کفار سے مقابلہ بھی ہو گیا۔ اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر پہنچے تو بدر کے قریب ترین چشمے پر نزول فرمایا، لیکن حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشورے پہ جو چشمہ بالکل قریشی سمت کے سب سے قریب پڑتا تھا وہاں جا کے پڑاؤ ڈالا، اپنے لیے حوض بنا کے پانی جمع کر لیا، اور باقی جو چشمے ہیں انہیں بند کر کے دشمن کو پانی سے جو ہے محروم کر دیا۔ یہ ساری حکمت عملی تھی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح ہی میدان میں اتر آئے، صفیں ترتیب دیں، اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا، مسلمانوں کی آنکھیں جو ہیں وہ آفتاب کی شعاؤں سے خیرہ ہونے سے بچ گئیں، اور کافروں کے سامنے سورج تھا جس کی شعائیں انہیں پریشان کر رہی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کے بیلائی حصے میں جہاں سے پورا میدان نظر آتا تھا اپنا خیمہ نصب کیا، جیسے مسجد عریش کی بھی آپ کو زیارت کروائی، تاکہ پورے میدان کا نقشہ سامنے رہے اور مناسب اقدامات کیے جائیں، اور اسی طرح صحابہ کرام تک پیغامات پہنچانے میں بھی آسانی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو نشیبی جگہ میں جہاں مٹی تھی خیمہ زن ہونے پہ مجبور کیا۔ مسلمانوں کا پڑاؤ بالائی حصے میں تھا، ریتیلا علاقہ تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت، بارش ہوئی تو مشرکوں کے علاقے میں پانی جمع ہوا اور ان کا علاقہ جو ہے وہ دلدل بن گیا۔ پانی کیچڑ کی وجہ سے ان کے گھڑ سوار دستے کی پیش قدمی غیر مؤثر ہو گئی، اور مسلمانوں کے علاقے میں بارش کی وجہ سے ریت جم گئی، زمین سخت ہو گئی، نقل و حرکت بھی آسان رہی۔ صحابہ کرام نے رات میں آرام و سکون بھی خوب کیا، اور صبح کے وقت تازہ دم تھے، لیکن جو کافر تھے وہ رات بھر بے اطمینانی سے رہے، صبح بے سکون تھے، تھکے ہوئے، سست، ڈھیلے پڑے ہوئے تھے، تو زیادہ دیر تک جم کے مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تکوینی فیصلے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت مسلمانوں کو یہ بھی ملی کہ اللہ تعالیٰ نے سکون والی نیند مسلمانوں کو دی۔ حالانکہ میدان جنگ میں تھے، آنے والے لمحات میں اپنے 3 گنا زیادہ اپنے سے جو ہے وہ لشکر کے ساتھ، اور وہ ہے بھی اسلحے سے لیس، اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام مجاہدین رات کو سو گئے، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو رات بھر اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے رہے، نماز پڑھتے رہے، اور مسلمانوں کی فتح کے لیے دعا فرماتے رہے۔ صبح کو تمام مجاہدین تازہ دم تھے، اور جو کافروں کا لشکر تھا اس میں افراتفری تھی، آپس میں اتحاد اور اتفاق رائے بھی ان کا نہیں تھا، بہت سے معاملات تھے، وہ آپ سے تفصیل کے ساتھ عرض نہیں کیے، آپ تفاسیر کا سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے سمجھ میں آ جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں مجاہدین کی صفیں بنائیں۔ عربوں کی لڑائیوں میں یہ چیز متعارف نہیں تھی کہ صفیں وغیرہ بنائی جائیں، صفوں کی ترتیب بھی بڑی انوکھی حکمت عملی کے تحت تھی۔ آگے والی صفیں نیزے بردار تھے جو شاہ سواروں کا حملہ پسپا کرنے کے لیے تھے، ان کے پیچھے تیر اندازوں کی صف تھی جن کا کام دشمنوں کے اوپر تیر برسانا تھا اور انہیں دور رکھنا تھا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثلث شکل میں صف بندی کا حکم دیا جس سے دشمن جو ہے وہ عقب سے حملہ نہ کر سکے، ادھر ادھر سے حملے نہ کر سکے، مثلث شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کا حکم دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاعی چالوں کے مطابق قریش اپنے مورچوں کو تبدیل کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے سالار ابو جہل نے انہیں ایسی جگہ لا کے ڈال دیا جہاں نہ پانی تھا نہ جانوروں کے لیے چارہ تھا، سورج بالکل منہ کی طرف تھا، ہوا بھی موافق نہیں تھی، زمین بھی ریتیلی دلدلی تھی، اور جو سوار ہیں وہ بالکل معطل ہو کے رہ گئے، پوری فوج جو سوار فوج۔ جب پاپیادہ لڑنا شروع کیا تو مسلم تیر اندازوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ ان پر تیروں کی بارش کر دی
اب ریتیلی اور دلدلی زمین کی وجہ سے قریش کو چلنے میں بڑی دشواری پیش آ رہی تھی، اس لیے کثرت سے انہوں نے تیروں کا نشانہ جو ہے بننا پسند کیا ماشاءاللہ، اور جو ہے ہلاک ہوتے رہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب اسلام کے لشکر کے قریب ہوئے دس بدس لڑائی کے لیے، تو تھک کر اتنے پست ہو چکے تھے اور پیاس کی شدت نے اتنے ڈھال کر دیا تھا کہ اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں سکے، اور بہت زیادہ جانی نقصان بھی انہوں نے اٹھایا۔ تو قلیل تعداد اور قلیل اسلحے کے ساتھ میدان بدر میں ایسی حیران کن حکمت عملی جو یقیناً ملہم من اللہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی، مجاہدین کا دفاع اور محاذ جنگ جو ہے گرم کیا کہ رہتی دنیا تک یہ بدر کا میدان حیرت میں ڈوبا رہے گا، اور اس بات کی گواہی دیتا رہے گا کہ 313 کے لشکر نے بے سر و سامانی کے عالم میں کس طرح اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو شکست دے کے ذلت اور رسوائی چاٹنے پہ مجبور۔ اللہ اکبر۔ 16 رمضان 2 ہجری جمعرات کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں پہنچے۔ رات کو حضور صحابہ کو لے کے اس میدان میں گئے اور دستے مبارک سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں ہاذا مصرع فلان، ہاذا مصرع فلان، انشاءاللہ فلاں کافر کی قتل گاہ یہ ہے، فلاں کافر اس جگہ مردار ہوگا انشاءاللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قتل گاہیں بتلائی تھیں، سب کے سب انہی جگہوں پر قتل ہوئے، اور صحابہ تھکے ہوئے تھے، سارے سو گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ یا عباد اللہ، اللہ کے بندو اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، بدر کے دن کی صبح ہے، نماز کے لیے جگایا۔ آواز سن کے سارے جمع ہوئے اور ایک درخت کی جڑ میں کھڑے ہو کے سب کو نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد صحابہ کرام کو جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دی۔ 17 تاریخ تھی، رمضان کی جمعے کا دن تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں ترتیب دی۔ سب سے پہلے انفرادی مقابلہ ہوا، کافروں کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے، اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی قبر مبارک بھی آپ کو دکھائی زفران میں، اور دوسرے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو قتل کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو بہت جلدی ٹھنڈا کر دیا، قتل کر دیا۔ لیکن حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ عتبہ سے تھا۔ کچھ دیر ان کی لڑائی چلی، حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کے پھر اسی عتبہ کے اوپر ٹوٹ پڑے، تو عتبہ کو قتل کر دیا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے لے آئے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا۔ 4 یا 5 دن بعد وہ پھر مقام صفرا میں شہید ہوئے، وہیں صفران میں ان کی قبر مبارک موجود ہے۔ تو کفار کے 3 جنگجو ہلاک ہوئے، تو لڑائی جو ہے وہ گرم ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر عریش میں سجدے میں چلے گئے، کافی دیر تک دعا میں مشغول رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت زرہ پہنی ہوئی تھی۔ پھر عریش سے باہر نکلے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ وہدی وامر، یہ فرشتوں کے اترنے کی بشارت تھی۔ تو حضرت ابوبکر فرمانے لگے اے ابو بکر تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اور فرمایا کہ یہ جبریل امین اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے ہیں، ان کے دانتوں پر غبار ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبان سے نکل آئے اور صحابہ کو جنت کی بشارت دی۔ تو فرشتوں کے نازل ہونے کے ساتھ ہی میدان کارزار خوب گرم ہوا، حق و باطل کی ٹکر ہوئی۔ فرشتوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھا کے کافروں کی طرف پھینکی، مٹی لگی تو کافر بدحواس ہو گئے، انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہاں جائیں کہاں نہ جائیں، شکست کھا کے بھاگے، اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا۔ 70 ان کے قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار اسلامی فتح نصیب فرمائی، اور یوں غزوہ بدر کا جو ہے وہ اختتام ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے آپ سے عرض کیا کہ فرشتے جو اترے تھے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو آپ کو دکھائے، جبل مرقاب اور جبل اسفر، ان دونوں کے درمیان جو ہے فرشتے اترے تھے۔ اس کی یہ ویڈیو ہے کچھ، جو اس طرف آپ کو یہ بائیں طرف جو ہے جبل مرقاب نظر آ رہا ہے، اور دائیں طرف جو ہے وہ جبل اسفر ہے۔ یہ جبل مرقاب ہے یہ، اور یہ جبل اسفر ہے۔ ان کے درمیان یہاں پر جو ہے وہ فرشتے اترے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ وہ قبیلہ بنو غفار کا ایک شخص تھا، وہ بتاتے ہیں کہ میں اپنے ایک تقریباً چچا زاد بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اچانک سے بادل سے آواز آئی نا، ایک پورا لشکر آ رہا ہے، اور اقدم حیزوم کی آواز آئی، حیزوم آگے بڑھے۔ حیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام تھا۔ وہ اس وقت کافر تھے، بیٹھے ہوئے تھے کہ بھائی جو ہے نا ہم انتظار کریں کہ کون جیتتا ہے ان میں سے، تو پھر جو ہارا ہوگا ہم اس کا مال غنیمت جو ہے نا اکٹھا کریں گے۔ تو جیسے ہی وہاں پر وہ جیسے یہ فرشتوں کی آواز آئی تو ان کی بھی حالت کافی خراب ہو گئی۔ جو یہ بیان کرنے والے ہیں بنو غفار کے ایک شخص ہیں، ان کا جو زاد بھائی تھا اس کا تو دل پھٹ گیا، بالکل پردہ ہی پھٹ گیا، اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ حضرت سال بن حنیف کہتے ہیں کہ بدر کے دن ہم میں سے کوئی کسی کافر کی طرف اسے قتل کرنے کے لیے بڑھتا تھا تو ہماری تلوار پہنچنے سے پہلے اس کا سر کاٹ کے زمین پہ گر جاتا تھا۔ اور پھر یہ جو فرشتوں کے ہاتھوں سے جو لوگ قتل ہوئے تھے وہ خاص پہچانے جا رہے تھے، خاص پہچان ان کی ہو رہی تھی۔ مسلمان انسانوں کے اور فرشتوں کے قتل میں جو تھا وہ فرق تھا۔ اور حضرت سال بن سعد راوی ہیں کہ ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا
کہ اگر میں جو ہے وہ بدر میں ہوتا، اگر ہم بدر میں ہوتے تو میں تمہیں وہ گھاٹی دکھلاتا جہاں سے فرشتے ہماری امداد کے لیے برآمد ہوئے تھے، جس میں کوئی شک و شبہ جو ہے وہ نہیں ہے، تو اس کی یہ زیارت آپ کر لیں، جسے شعب الملائکہ فرشتوں والی گھاٹی بھی کہتے ہیں۔ یہ جو اس طرف ہے یہ جبل اس کو جبل الملائکہ بھی کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اوپر فرشتے اترے، بعض کہتے ہیں شعب الملائکہ، یہ گھاٹی کے اندر فرشتے جو یہ گھاٹی آپ کو دکھائی۔ مدینہ منورہ سے بدر شہر میں داخل ہوتے ہوئے یہ پہاڑ دائیں طرف آتا ہے، جبل الملائکہ کے قریب دائیں جانب پھر کسیب حنان ہے، حنان ٹیلہ، جس کی آپ کو زیارت بھی کروائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بوسی کا ان مقامات کو شرف حاصل ہوا۔ تو میدان جنگ کے شمال میں مسجد عریش تعمیر کی گئی تھی، جس کے بھی آپ کو زیارت کروائی، اور یہ سعودی دور حکومت میں مسجد کی تعمیر جدید ہوئی ہے۔ 14 صحابہ کرام جو ہیں بدر میں شہید ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ شہداء کو معرکے کے مقام پر ہی دفن فرماتے تھے، تو چنانچہ شہداء بڑے اعزاز کے ساتھ اسی جگہ پہ دفنائے گئے جہاں ان کی شہادت واقع ہوئی، اور میدان بدر میں ایک سفید رنگ کی چار دیواری جس کی آپ کو تصویر دکھائی، شہداء کی قبریں اسی چار دیواری کے اندر ہیں۔ آس پاس دوسرا مقبرہ ہے اور وہ چار دیواری ہے، اس کے اندر 13 شہداء کی جو ہے وہ قبور مبارکہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور 70 کافر جو ہے مردار ہوئے تھے، جن میں ان کا سردار اور سرغنہ ابو جہل بھی تھا۔ ان 70 کافروں میں سے 24 سرداروں کو ایک نہایت خبیث اور گندے اور ناپاک کنویں کے اندر ڈالا گیا، 24 ان میں سے۔ اب وہ کنواں کہاں ہے اس کے بارے میں حتمی لوکیشن جو ہے نہیں پتا۔ باقی جو مقتول تھے انہیں کسی اور جگہ ڈال دیا گیا۔ تو بعض لوگ وہاں کے کہتے ہیں کہ جہاں مشرکوں کی جو اجتماعی قبر بنی تھی نا، وہاں اب سعودی حکومت نے حمامات یعنی بیت الخلاء تعمیر کر دیے ہیں۔ تو اگر آپ ایک کتبہ لگا ہوا ہے شہداء کا چوک کے اندر ہی، وہاں پہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ یہ آیت بھی لکھی ہوئی ہے، اور نیچے شہداء کرام کے نام بھی ہیں۔ تو اگر آپ اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ اس بورڈ کے اگر آپ سامنے کھڑے ہوں تو دائیں طرف سڑک پار ایک پیلے رنگ کی عمارت جو ہے وہاں پہ نظر آتی ہے، وہاں بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں، اس کے قریب بجلی کا کھمبا بھی ہے، اس کے اوپر ٹرانسفارمر رکھا ہوا ہے۔ تو اس عمارت کے سامنے چھوٹی سڑک سے پار کھجوروں کا باغ ہے۔ تو وہ جو عمارت ہے نا، یہاں کے لوگوں میں مشہور ہے کہ اس عمارت والی جگہ پر بدر کا کنواں تھا جہاں ان کے 24 سرداروں کو جس گندے کنویں میں پھینکا گیا تھا۔ تو بہرحال واللہ عالم۔ بدر میں فتح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر 3 دن رکے۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی کسی علاقے کو فتح کرتے 3 دن وہاں قیام فرماتے تاکہ مجاہدوں کی تھکاوٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور زخمیوں کی دیکھ بھال کی جائے، اور شہداء کی اعزاز و اکرام سے تدفین کی جائے، تو مال غنیمت وغیرہ کی حفاظت کی جائے۔ اسی طرح میدان معرکہ میں ڈٹ کے اور قائم رہ کے دشمن پر روب ڈالا جائے کہ ہم ابھی تک میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح غزوہ بدر کے بعد بھی 3 دن تک حضور بدر میں رہے۔ مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا، اور مختلف رائے سامنے آنے لگیں کہ مال غنیمت کا مستحق کون ہے۔ پھر سورہ انفال کی آیتیں نازل ہوئی مال غنیمت سے متعلق، جس میں تقسیم غنیمت سے متعلق ہدایات تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی حفاظت اور جمع کرنے کی ذمہ داری حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی۔ تو مدینہ منورہ کی طرف فتح کی بشارت دینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں صحابہ کو بھیجا۔ جب انہیں فتح کی خوشخبری ملی تو اس وقت وہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان کی زوجہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، ان کی تدفین کر رہے تھے، ان کی وفات ہو چکی تھی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کی رات پھر بدر سے روانہ ہوئے، اور وادی صفرا کے راستے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واپسی فرمائی۔ اللہ اکبر۔ جیسے آپ کو بتلایا کہ واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین بھی کی جہاں ان کی شہادت ہوئی۔ اسی طرح واپسی پر وادی اصیل، جسے آج کل الحسینیہ بھی کہتے ہیں، یہ بدر سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ مین روڈ سے دائیں ہاتھ پہ 300 میٹر نیچے اتر کے یہ جگہ آتی ہے، وادی اصیل الحسینیہ کے نام سے گوگل میپ پہ ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے تو مختلف واقعات پیش آئے۔ عصر کی نماز حضور نے یہاں پڑھی اور ایک رکعت کے بعد مسکرائے۔ صحابہ نے وجہ پوچھی تو کہا کہ میں نے میکائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے، ان کے پر کے اوپر جو ہے غبار تھا، اور مسکرا کے کہہ رہے تھے کہ میں کافروں کی تلاش میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وادی اصیل میں الحسینیہ کہ آج رات ہمارے لیے چوکیداری کون کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، پوچھا نام کیا ہے؟ انہوں نے ایک نام بتایا، ذکوان بن عبد قیس۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر پوچھا کون چوکیداری کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، پوچھا کون؟ کہا ابن عبد قیس۔ حضور نے کہا بیٹھ جائیں۔ تیسری بار کھڑے ہوئے، تیسری بار پوچھا تو ایک اور اپنی کنیت بتائی انہوں نے، تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اب تینوں کھڑے ہو جائیں۔ تو ایک ہی صحابی ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ تو حضور نے پوچھا آپ کے دوسرے 2 ساتھی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ تینوں بار میں ہی مختلف ناموں سے کھڑا ہوا تھا تاکہ آپ کی حفاظت اور چوکیداری کا شرف مجھے ملے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور انہوں نے پوری رات چوکیداری کی خدمت انجام دی۔ تو یہ جو الاصیل ہے یہ وادی صفرا کا ہی مقام ہے۔ یہاں پہ نضر بن حارث کے قتل کرنے کا حضور نے حکم بھی دیا، اور اس کے قتل کی ذمہ داری حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی گئی۔
نظر بن حارث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور دشمنی رکھنے والا ایک سرکش قسم کا مشرک تھا. اس کی مذمت میں قرآن کی بہت سی آیتیں نازل ہوئیں. اس کا جب قتل ہوا تو پھر اس کی بیٹی قتیلہ بنت حارث نے، وہ بعد میں مسلمان بھی ہوئیں بعض اقوال کے مطابق، انہوں نے بڑا دردناک مرثیہ کہا. حضور نے سنا تو حضور کی آنسو آ گئے اور داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی، اور فرمایا کہ اگر اس کے اشعار قتل سے پہلے مجھ تک پہنچے تو میں اس کی بیٹی پہ احسان کرتے ہوئے اسے قتل نہ کرتا. نظر بن حارث. اللہ اکبر. تو یہ وادی اسیل کے مختلف واقعات تھے. اسی طرح وادی صفرا میں جیسے آپ سے عرض کیا، وادی صفرا اور زفران کے مقام پہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین فرمائی. تو وہیں پر انہیں وادی صفرا میں زفران میں دفن کیا ہوا ہے. تو بدر سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے جو سڑک الواسطہ سے ہوتی جا رہی ہے اس پہ تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ الحمراء سے تھوڑا پہلے بائیں طرف ایک چھوٹی سڑک جاتی ہے. اسی پہ آگے جا کے ایک قدیم کنواں جو ہے بیر زفران کے قریب قدیم مقبرہ ہے. بیر زفران کی تصاویر بھی آپ کو دکھا دیں اور آپ کو مقبرہ ابو عبیدہ بن حارث بھی دکھا دیا، اور وہ جو پورا مقبرہ ہے چار دیواری والا اس کی بھی زیارت آپ کو کروا دی. مزید میرے خیال سے کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس حوالے سے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرات صحابہ کرام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نازیہ پہنچے. یہ نازیہ صفرا کے قریب مقام ہے جیسے شروع میں آپ کو بتلایا تھا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں یہاں مشک کی خوشبو آتی ہے. تو حضور نے فرمایا وما یمنعکم وہاں قبر ابی معاویہ. تعجب کی کیا بات ہے، یہاں تو ابو معاویہ کی قبر ہے، یعنی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پہ قبر ہے. تو یہ ابو معاویہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے. اللہ اکبر. تو یہ وادی صفرا کا یہ مقام ہے، اور وادی زفران یہیں سے شروع ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو غزوہ بدر سے واپسی پر حضور وادی زفران سے نہیں چلے، لیکن وادی زفران کا جو کنارہ ہے وہاں سے حضور گزرے ہیں جس کی زیارت آپ نے کی. اسی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بیر زفران بھی یہاں پر موجود ہے. حضرت ابو جعفر طبری لکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مضیق و صفرا سے نکلے تو ایک ٹیلے پر پہنچے جس کو سیر کہا جاتا ہے، جو مضیق اور نازیہ کے درمیان ہے. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے سائے میں مال غنیمت تقسیم فرمایا، وہیں وادی صفرا کے قریب، اور وہاں کے کنویں الارواق سے پانی پیا. تو یہ بدر سے آتے ہوئے بیر شفا سے تقریباً نصف کلومیٹر پہلے دائیں ہاتھ پہ وادی سیر کا علاقہ ہے. بدر سے اس کا فاصلہ تقریباً 60 کلومیٹر ہے. تو اگر آپ گوگل میپ میں بیر شفا سے دیکھیں تو بیر شفا سے پہلے اس وادی میں جانے کا کچا راستہ بھی ملتا ہے، نظر آتا ہے. اسی طرح الروحہ اور عرق الزبیہ میں کچھ واقعات پیش آئے. مدینہ منورہ میں فتح کی بشارت پہنچ چکی تھی، وہاں سے لوگ جو ہے مبارکباد دینے اور استقبال کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، اور الروحہ کے مقام پہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور فتح کی مبارکباد دی. اس حوالے سے ہم آپ سے تفصیل عرض کر رہے ہیں اس مقام کے حوالے سے. عرق زبیہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن ابی معیط کے قتل کرنے کا حکم دیا. ایک تو نظر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی صفرا میں، اور عرق زبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن ابی معیط کے قتل کرنے کا حکم دیا. اس کی منحوس قبر بھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی، تصویر اس کی، اور وہ مقام بھی دکھایا تھا آپ کو. تو اس کو ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی. سنیت الوداع سے ہوتے ہوئے رسول فاتح صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے. یہاں پہنچ کے قیدیوں کے بارے میں مشاورت ہوئی، مختلف رائے سامنے آئیں. آخر کار فدیہ لے کے انہیں آزاد کرنے کا فیصلہ ہوا، اور ان قیدیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی تھے. اور ابو وداع قیدی کا بیٹا جو تھا وہ سب سے پہلے ابو وداع اپنے باپ کو لینے کے لیے رات کی تاریکی میں 4000 درہم فدیہ لے کے اپنے والد کو آزاد کرا کے لے گیا. اس کے بعد پھر قریش نے بھی اپنے قیدیوں کا فدیہ دینا شروع کیا. تو یوں پھر قیدیوں کو جو ہے وہ چھوڑا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بدر کی مبارک نسبتیں جو ہیں نصیب فرمائے. آخر میں آپ کو میپ ذرا دکھا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی سبق کا اختتام کرتے ہیں. ایک مرتبہ آپ پھر یہ دیکھ لیں، یہ جو ہے مسجد عرق الزبیہ ہے، یہ ساتھ ہی اس کے عقبہ بن ابی معیط کی جو ہے نا قبر ہے، یہ ساتھ ہی اس کی جو ہے نا قبر ہے. یہیں اس کو قتل کیا گیا تھا، یہ اس کی قبر کی جگہ ہے. بڑی منتیں تر لگی ہے اس نے. حضور نے فرمایا نہیں، قتل ہوا تو حضور نے بہت اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ تعالی ہم سب کو یہ شان بھی نصیب فرمائے. اللہ اکبر. تو مختصراً یہ سارے مقامات، اہم مقامات جو ہیں وہ یہاں پن کیے ہوئے ہیں. بدر سے لے کے مدینے سے لے کے بدر کا راستہ، اور یہ جو گلابی لکیر ہے یہ مدینے یہ بدر آنے کا راستہ ہے. اور یہ حکمت عملی حضور نے کیوں اپنائی، یہ ساری وجوہات آپ سے عرض کر دیں، دوبارہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ واپسی کا راستہ، یہ نیلی لائن ہے، یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اور پھر آگے جا کر یہ دونوں راستے پھر واپسی کے ایک ہی ہو جاتے ہیں. راستے میں کیا کیا واقعات پیش آئے وہ بھی آپ سے عرض کر دیا. اور یہ سامنے جو ہے سمندر ہے،
اس طرف یہ بدر ہے، یہاں سے قافلے آتے تھے اور یہ بدر کی شادابی ان کو اپنی طرف کھینچتی تھی، یہاں آتے تھے، رکتے تھے، بازار وغیرہ لگتا تھا سارا معاملہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان کا جو ہے وہ احاطہ کرنا تھا، تعاقب کرنا تھا. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو جو ہے وہ فتح نصیب فرمائی. اللہ اکبر. یہ مدینہ ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہم یہ میپ جو ہے یہ آپ کو اس کی KMZ فائل انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کرتے ہیں گروپ میں. وہاں سے آپ فائل پہ کلک کریں گے اور پھر آپ نے جا کر ایسا کرنا ہے، گوگل ارتھ پر یہ فائل جو ہے کھلے گی. تو آپ نے اپنے گوگل ارتھ کو تصاویر کے لیے اجازت دینی ہے. مشہور مقامات کی جو تصاویر ہے نا وہ آپ کے ساتھ گوگل شیئر کرے گا. تو آپ نے یہاں سے ایک آپشن ہوتا ہے وہ اوپن کر دینا ہے، فوٹوز کا، تصاویر کا. تو جب وہ آپ اوپن کر دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کے سامنے تصاویر وغیرہ بھی وہ شو ہونا شروع ہو جائیں گی باقاعدہ. پھر ان پر کلک کر کے آپ ان مقامات کی زیارت بھی آس پاس جو ہے وہ کرتے رہیں گے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.